الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. شوق توجہ اور ادب سے عرض کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا جد الحسنین. اہل ایمان، اہل سنت کے اس فعال مؤثر مرکز میں جامع مسجد نورانی مدرسہ نورانیہ گوسیہ کے منتظمین کی کاوشوں، کوششوں اور سعادت مندیوں کے نتیجے میں منعقد ہونے والی محفل معراج پاک میں تشریف فرما تمام مقتدر حضرات علماء اہل سنت موجود ہیں تو بہت تعظیم اور احترام کے لائق سادات کرام، زیبکار بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، کرم ہے اس وحدہ لا شریک جل جلالہ کا جس نے مجھے اور آپ کو ہوا و ہوس کی غلاظتوں سے بچا کر اچھی نیتیں عطا فرما کر ستھری سوچیں نصیب فرما کر سردی کی ٹھٹھرتی رات میں گرم بستروں سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے الگ کر کے اپنے گھر کا مہمان بنا کر اپنی ہی سنت کے مطابق اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق بخشے. کچھ عرصے سے میں ترستا رہتا ہوں کہ کہیں رجب کے مہینے میں معراج شریف کے حوالے سے دعوت ملے، چونکہ میں جس ماحول میں نے آنکھ کھولی، جہاں میں تربیت پائی، میں جو کہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے آگے ایک پہاڑی پہ میرا خاندان بستا ہے، کچی مسجدیں، نیچے گھاس، چمنیوں میں جتنا تیل اتنا جلا پھر بجھ گئی، لالٹینوں میں جتنا تیل اتنا جلا پھر وہ بجھ گئی، اور تیل نہ ہوا تو کچھ بھی نہ جلا.
مسجدوں کی دیواریں اہل ایمان کی محبت سے روشن روشن ہوتی تھی. بچے بوڑھے بزرگ رات کو گئے تک کوئی نفل پڑھ رہا ہوتا، کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہوتا، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہوتا. کسی کو کچھ کلام اچھی آواز میں پڑھنے کا ڈھنگ ہوتا تو وہ سناتا. انی منڈی کوئی نہیں سی ہوں تو پاکستان بکریاں کاٹنے تھے سنانے والے زیادہ نے. کسی کو کہیں کچھ صلاحیت ہوتی کسی کے پاس، سناؤ بھائی معراج شریف سناؤ، معراج شریف سناؤ. جب سحری کے قریب قریب یہ اہل ایمان گھر پلٹتے تو گھر کی بیٹیاں صدقے جاؤں میں اس دور پر کہاں سے لائیں وہ لوگ، کہاں سے لائیں وہ زمانہ. گھر کی بیٹیاں گھر کی بوڑھیاں سب جاگ رہی ہیں، سحری تیار ہو چکی ہے، اور اکثریت نے 27ویں رجب صبح روزہ رکھنا. اور پڑھے لکھے جاہلوں نے بے خبروں نے جب پوچھی بوڑھی سے پوچھنا، بوڑھے سے اج روزہ کیوں رکھیا نے، تو اس اللہ کی بندی یا بندے نے کہنا بولیا پچھلی راتیں کملی اللہ رب کول جا کے اساں نہیں بخشش نہیں ضمانت لے کے آیا ہے، اساں اس خوشی پہ روزہ بھی نہ رکھاں. میں اپنے مالک جل جلالہ کی توفیق کا صدقہ، سرکار کی نگاہ عنایت کا صدقہ اب تک اسی ماحول میں رہتا ہوں. نہ کچھ بھولا ہے، نہ کچھ چھوڑا ہے، نہ کچھ بدلا ہے. فوٹو میری اس صوفے پر بہت چنگی بنے ہیں، پر میں اس صوفہ سنبھالن جو گا میرے سا نہیں. شاید تو میری گل نہیں سمجھنے پہ ٹھیک ہے میں اس کی سنبھال کے نہیں. گل سمجھ آ رہی؟ چند باتیں آپ سے کرنی ہیں. ہمارے مخدوم محترم حکیم برکت حسین صاحب اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، ان کے شہزادگان ہیں، مسجد کی انتظامیہ ہے، آپ میرے صاحبان ایمان میرے سنگی ہو سارے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. 87 میں یہاں پہلا لنگر کھایا تھا، آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہڈیاں وہ نہیں رہیں لیکن ذوق انشاءاللہ اس سے بہتر ہے. میں نے جب 69-70 میں اپنے دادا جی سے سبق پڑھنا شروع کیا تھا تو وہ اکثر مجھے ایک بات کہا کرتے تھے، پتر بندہ مولوی بندے نہ پتر ہوئے تو جوں جوں بڑھا ہوئے قیمتی ہونا جانا ہوئے بندے نہ پتر. جبکہ بندے نہ پتر بننا تو رہنا ہوں اس دور وچ ممکن نہیں الا ما شاء اللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، احکم الحاکمین، بے نیاز، قادر قدیر، جبار قہار، قدوس سلام غالب، احد واحد، ودود، غفار ستار، جبار قہار، جل جلالہ اپنا تعارف کروائے محبوب کے ذریعے سے. میں پاکستان میں بین اندرون ملک سفر کروں مختلف علاقوں میں، میری پہچان میری جیب میں پڑا شناختی کارڈ کروائے کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں. میں بارڈر کراس کروں، میری شناخت میرے وطن کا مجھے دیا ہوا پاسپورٹ کروائے. جو سننے میں نہیں آتا، دیکھنے میں نہیں آتا، پکڑنے میں نہیں آتا، چکھنے میں نہیں آتا، سونگھنے میں نہیں آتا، جو حواس کی پہنچ سے اوپر ہے اس کا تعارف ہو رہا ہے آمنہ کے لال کے ذریعے سے. مسکرا کے سبحان اللہ کہو. توجہ میری جان. اب ایک بات میں ذہن میں آئی ہے، عرض کرتا چلوں. معراج شریف کا مہینہ ہے، یقیناً آپ نے معراج علماء کرام سے سنا ہوگا. میں ساری بات وہی کروں یہ بھی کوئی ضروری نہیں.
میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، ایک ہے میرا تعارف، ایک ہے میری تعریف، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے یہ فرمانا ہے، تیری تعریف جیسی ہوگی تیرے مرنے کے بعد تیرا انجام ویسا ہوگا۔ تیرے مرنے کے بعد تیری تعریف جیسے ہوگی تیرا انجام ویسا ہوگا۔ تعارف کیا ہے عزیز الدین کوکب؟ تعارف کیا ہے مولوی صاحب؟ تعارف کیا ہے خطیب صاحب؟ تعریف کل ہوگی ان کے ہاں جنہوں نے مجھے بلایا ہے۔ اب یہ میرا شعور ہے کہ میں ان کی زبان سے تعریف بد کرواؤں یا تعریف حسن، لیکن نتیجہ میرا میرے لیے کی جانے والی تعریف کے جناب والا روشنی میں نکلے گا۔ سن میرے نبی کے غلام، قرآن نازل ہوا، کتابیں آئیں بیک وقت، انجیل بیک وقت، تورات بیک وقت، زبور بیک وقت، صحیفے بیک وقت، قرآن اترتا رہا نجمن نجمن۔ 23 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ کسی نے پوچھا کسی اللہ کے بندے سے، کسی بڑے انسان سے، سونیا ساری کتابیں بیک وقت آئیں، قرآن اتنے عرصے میں کیوں مکمل ہوا؟ جواب آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن رسول اللہ کا تعارف بھی کراتا ہے، تعریف بھی سناتا ہے۔ یہ نصاب ہدایت ہی نہیں، یہ تعریف رسالت مآب بھی ہے، یہ تعارف رسالت مآب بھی ہے۔ اور اس وقت تک قرآن اترتا رہا جب تک زمین پر 1.25 لاکھ سے زیادہ باشعور مرد کملی والے کو پہچاننے والے تیار نہیں ہو گئے۔ مسکراؤ مسکراؤ، جشن ہے یہ میرے رسول کا، اور مسکرانا سنت ہے میرے نبی کی۔ میں آپ کو ہنسنے کی دعوت نہیں دے رہا، مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ اب صورتحال کیا ہے؟ سارا زور تعارف پہ ہے، تعریف کی پرواہ نہ تجھے ہے نہ مجھے۔ نام بڑا لیا جائے، لقب لمبے لمبے لگا جائیں، تعریفیں اونچی اونچی کی جائیں، یہاں سے نکلو کل کوئی اچھے یاد کرے یا برے لفظوں میں، اس کی پرواہ نہیں۔ آج کام ہو جانا چاہیے، معاملات ہو جانے چاہیے۔ نہیں میری جان کوشش کیا کر تیرا تعارف بھی اچھا ہو، لیکن اس سے بڑھ کے تیری تعریف اچھی ہو جائے۔ اب میں ایک ایک مثال پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ۔ تعریف کیا ہے؟ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تعارف اس کا کیا ہے؟ اللہ۔ تعریف کیا ہے؟ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ میرے حضور کا تعارف کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کی تعریف کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ میرے حضور کی تعریف کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو وہ بے نیاز مالک، خالق، قادر
جبار قہار جس بندے کو اپنے تعارف کا سبب بنائے اس بندے کی ذرا شان پہ غور کر. مجھے سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول مبارک یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں معبود حقیقی جل جلالہ کی شان معبودیت کے عین مطابق، ذرا جملے پہ توجہ دینا، اس معبود حقیقی جل جلالہ کی شان معبودیت کے عین مطابق بندگی کرنے والے کو محمد کہتے ہیں. باقی ساری خدائی بندگی کے معاملے میں اس طرز بندگی کی نقل کر رہی ہے جو طرز بندگی میرے نبی نے اپنے رب کی بارگاہ میں بطور بندہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی ہے. یہاں تک بات شیخ اکبر کی مکمل ہوئی. آگے میں آپ کی خدمت میں ایک توجہ طلب بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا میرے نبی کے غلام ہو، جس نبی کی نقل عبادت ہو، بولو 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 بولو، نقل ہے نا، سر کجے ہے، نقل ہے نا، کپڑے اس میں مہنگائی بھی تھوڑے کھلے کھلے پائیں، نقل ہے نا کہ ماں کم از کم قمیض اتنی لمبی پائی ہے کہ میں سجدہ بھی کرنا تے سطر چھپیا رہے، نقل ہے نا.